اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلۃ علیک وآلہ وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ آئیے آج ایک بہت ہی پرانی نوٹس پر غور کرتے ہیں جس کتابچہ کا نام ہم نے رکھا تھا راہ فتوت۔ حالانکہ اس موضوع پر پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی، منزل فتوت، لیکن یہ ہے راہ فتوت، اور یہ ماخوذ ہے تذکرۃ الاولیاء حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی پرانی کتاب کے خاص اور بہت ہی چنندہ باتوں کا گوہر نایاب ہے، جس کو ضرور غور خوض کرنا چاہیے۔ یہ بنائے ہوئے بہترین نوٹس ہیں۔ خود انصاف کرو مگر دوسرے سے انصاف کا طالب نہ رہو۔ فتوت کا مطلب یہی ہے۔ یہ حضرت ابو حفظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں فتوت کا مطلب ہوتا ہے کہ خود انصاف تو کرو مگر دوسروں سے انصاف کرنے کا طالب نہ رہو، اور امید مت رکھو کہ وہ تمہارے ساتھ انصاف کرے گا۔ یہی فتوت ہے۔ اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتوت کا مفہوم میرے نظر میں یہ ہے کہ اچھے کام کو نہ تو کسی پر ظاہر کرو اور نہ ہی اچھائی کو اپنی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ اچھے کام کو نہ تو کسی پر ظاہر کیجیے کہ میں اچھا کر رہا ہوں، اور نہ ہی اپنی اچھائی کو اپنی طرف منسوب کیجیے، یہ اس کو پتہ چلے کہ میرے جانب سے ہو رہا ہے۔ یہ بہت ہی دو چیزیں ہیں جو حضرت ابو حفظ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ پوائنٹ آف ویو کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کتابچہ کو قلم بند کیا گیا تھا، تقریباً بہت سال پہلے 2013 میں 7 فروری کو۔ آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں، اس کے کوٹیشن پر غور کرتے ہیں۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں، تو مجھے اپنا جواب قالوا بلا کہا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، اچھے طریقے سے یاد ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کہتے ہیں کہ ہم کو وہ چیز یاد ہے۔ تاریخ اولیاء میں یہ پہلے اور واحد بزرگ ہیں جنہوں نے قالوا بلا کی تصدیق فرماتے ہوئے یہ کہا ہو کہ عالم ارواح کی وہ بات جو تخلیق آدم کے بیشتر کہی گئی تھی اچھی طریقے سے یاد ہو۔ یہ آپ کی ایک انوکھی کرامت ہے کہ بھلا ازل کی بات کیسے یاد رہتی ہے۔ حضرت سہل بن تستری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، آپ بہت بڑے صاحب کرامت بزرگ تھے، یہاں تک کہ آپ پانی پر چلتے تھے اور جدھر نظر ڈال دیتے سونا کر دیتے۔ حضرت سہل بن تستری رحمۃ اللہ علیہ بہت صاحب بزرگ کرامت والے بزرگ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی تستر والے نے آپ پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ اتنے بڑے بزرگ تھے، اتنے بڑے صاحب کرامت تھے، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے حضرت سہل بن تستری، لیکن کیا ہوا کہ وہ پانی پر بھی چلتے تھے اور جدھر نظر ڈال دیتے تھے سونا بنا دیتے تھے چیزوں کو، لیکن اس کے باوجود بھی تستر والے نے آپ پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ آپ نے گمنامی کو پسند فرمایا اور لوگوں کے نظروں سے خود کو ہمیشہ چھپائے رکھتے تھے۔ فرماتے تھے جو حقیقت آسمان سے ناواقف ہوتا ہے وہی زمین کی چیزوں سے خوف کھاتا ہے، جو آسمان والے کی حقیقت سے ناواقف ہوتا ہے وہی زمین کی چیزوں سے خوف کھاتا ہے۔ اور فرمایا کہ مخلص صاحب ایمان تو بہت قلیل ہے، البتہ کلمہ کو بہت زیادہ ہے۔ مطلب کلمہ پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن مخلص صاحب ایمان ہونا بہت بڑی بات ہے، بہت قلیل ہے۔ ایک بڑھیا نے حضرت سے فرمایا کہ جو اختیاری طور پر کعبہ پہنچتا ہے اس کو کعبے کا طواف کرنا ضروری ہے، مگر جو شخص اضطراری کے عالم میں کعبہ شریف پہنچتا ہے اس کا طواف خود کعبہ کرتا ہے۔ یعنی اختیار نہیں، اضطرار پیدا کرو۔ یہ نہیں کہ ہم کعبہ جا کے گھومیں گے، نہیں، بلکہ ایسی صلاحیت پیدا کرو کہ اضطراری طور سے، جو اختیاری طور سے نہیں، اضطراری طور سے کعبہ پہنچو تو ایسے لوگوں کو کیا کرتا ہے کعبہ ہی طواف کرتا ہے اس کا۔ یعنی خودی نہیں بے خودی ہونا چاہیے۔ یہ لب اللواب ان کا یہ ہوا کہ خودی نہیں بلکہ بے خودی ہونی چاہیے، یہ اللہ والوں کی ہی حصے میں آتا ہے۔ حضرت تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ابلیس سے خدا کی وحدانیت دریافت کی۔
ایک بار ابلیس سے خدا کی وحدانیت دریافت کی تو اس نے اس قدر تشریح کے ساتھ معرف وحدانیت بیان کی ہے کہ کوئی عارف بھی نہیں کر سکتا. مطلب ابلیس نے جو ہے اس قدر معرفت کی باتیں بیان کی، اس قدر وحدانیت بیان کی کہ بڑے بڑے عارف اس کے سامنے جو ہے فلاپ ہو جاتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ ابلیس بھی بہت بڑا عارف باللہ ہے. ایسا مت سمجھیے کہ وہ کچھ نہیں جانتا، سب جانتا ہے. حضرت سہل فرماتے ہیں کہ صدیقین اور شہداء کے علاوہ کسی کو فراخ دلی حاصل نہیں ہو سکتی، اور اہل اخلاص کو مصائب کا شکار بنا کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور اگر وہ ثابت قدم رہتے ہیں تو قرب عطا کرتا ہے، ورنہ آتش فراق میں ڈال دیتا ہے. اور خدا کے علاوہ کسی شے سے تمانیت کا حصول حرام ہے، اور جو امر نواہی کی پابندی نہیں کرتا وہ معرفت الہی سے محروم رہتا ہے. امر و نواہی کا پابندی کرنا ضروری ہے. حضرت تصریح فرماتے ہیں کہ فقراء کو نظر تحقیر سے مت دیکھو، کیونکہ ان میں اکثر نائب اور وارث الانبیاء ہوتے ہیں. فقراء کو کبھی بھی تحقیر کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. اور عالم کی 3 قسمیں ہیں. اول عالم ظاہر جو علم ظاہر رکھتے ہیں، دوم عالم باطن جو علم باطن رکھتے ہیں، سوم عالم خصوصی جو وہ علم رکھتا ہے جس کو وہ اور اس کے خدا کے درمیان کوئی نہیں جانتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ عبودیت کا ابتدائی مقام اپنے اختیار و قوت سے خالی اور بیزار ہو جانا. عبودیت کا ابتدائی مقام یہ ہے کہ انسان اختیار و قوت سے خالی ہو جائے اور بیزار ہو جائے. سوچیں انتہائی حالت کیا ہوگی. اور جس کے ظاہری و باطنیت میں یگانیت نہ ہو اس کو صدق کی ہوا بھی نہیں لگی. مطلب یہ ہوا کہ انسان کے ظاہر و باطن ایک سا ہونا چاہیے. اور فرمایا کہ سب سے زیادہ متبرک وہ قلب عارف ہے، کیونکہ معرفت جیسی بابرکت شے قلب عارف میں مقیم ہو جاتی ہے. قلب عارف کی بہت عظمت ہے. مزید فرماتے ہیں کہ موافقت نفس صدیقین کا پہلا گناہ ہے. موافقت نفس صدیقین کا پہلا گناہ مطلب نفس کے موافقت کرنا، نفس کے قدم بقدم چلنا، یہ صدیقوں کا پہلا اور شروعاتی گناہ ہے. کیونکہ مخالفت نفس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں. ہر حال میں نفس کی مخالفت کرنی ہی ہے. اور جس نے نفس کی شناخت کر لی اس نے خدا کو پہچان لیا، اور جس نے خدا کو پہچان لیا اس نے ہر شے حاصل کر لی. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ صوفیہ وہ لوگ ہیں جو کہ قدرت سے پاک اور غور و فکر کے عادی، اور خالق سے نزدیک اور مخلوق سے دور ہوتے ہیں، اور خاک اور سونے میں فرق نہیں کرتے. خاک اور سونے میں فرق نہیں کرتے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ صوفیہ ہوتے ہیں. اور مخلوق سے دور ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جنگل میں رہتے ہیں، بلکہ مخلوق میں رہ کے مخلوق سے دور رہتے ہیں، فیضان بھی پہنچاتے ہیں. یہ بات آدمی کو ضرور سمجھنا چاہیے. آئیے آگے کی بات دیکھتے ہیں. حضرت موصوف تصدیق رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ توکل کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کے سامنے اس طرح رہے جیسے غسال کے سامنے میت پڑی رہتی ہے. یہ توکل کی بات ہے. نہ تو کسی سے کچھ طلب کرے اور نہ بغیر طلب کسی سے کچھ لے. نہ تو کسی سے کچھ طلب کرے اور نہ بغیر طلب کسی سے کچھ لے، بلکہ اگر کچھ کوئی دے بھی دے تو اس کو صدقہ کر دے. بتائیے ذرا. اور معاید خداوندی پر صدق دلی سے ایمان رکھے، مطلب اللہ کے وعدے پر ایمان رکھے. اور خواہ کچھ پاس ہو یا نہ ہو مسرور رہے. کچھ ہو تو بھی مسرور رہے، خوش رہے، اور نہ ہو تو بھی خوش رہے. کتنی بڑی بات ہے. حضرت تصدیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے دن غلط راستے سے بچنا پوری رات نماز پڑھنے سے بہتر. یعنی پورے دن اگر آپ غلط راستے سے بچ گئے پوری رات نماز پڑھنے سے بہتر یہ بات ہے. اگر آپ پوری رات نماز پڑھ رہے ہیں اور دن بھر غلط راستے پہ چل رہے ہیں تو بیکار ہو گیا. اور شب و روز میں صرف ایک بار کھانا صدیقین کا شیوا ہے، مطلب 24 گھنٹے میں ایک بار کھانے کی بات کہی گئی ہے. اور 2 مرتبہ کھانا مومنین کی عادت ہے، اور 3 مرتبہ کھانا ٹھیک نہیں ہے. اور عارفین کی صحبت تمام امور سے افضل ہے. مطلب حضرت تصریح فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک بار کھانا کھائیے، یہ جو ہے صدیقین کی علامت ہے. اور اگر 2 مرتبہ کھاتے ہیں تو یہ بھی مومنین کی عادت میں سے ہے. 2 مرتبہ مطلب ایک وقت دن میں اور ایک وقت رات میں کھائیے، یہ بہت اچھا ہے. لیکن 3 مرتبہ کھانا کسی بھی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے. یہ دنیا داروں کا کام ہے بھائی. حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ ایک مجمع سے گزرے جو عیش و نشاط اور رقص و شراب میں ڈوبی ہوئی تھی. آپ نے ان کو دعا دیا کہ اللہ جیسے تو آج انہیں بہتر عیش میں رکھا ہے آئندہ اسے بھی زیادہ عیش عطا کرنا. آپ کے مریدوں نے کہا کہ حضور انہیں تو بد دعا دینی چاہیے آپ کو، مگر آپ نے تو دعا سے نواز دیا. تو حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شیرینی سے مر سکتا ہو ان کو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے. مطلب جو مٹھائی سے مر سکتا ہو اس کو زہر نہیں دینا چاہیے.
واقعہ یوں ہے کہ اس کے لیے آپ نے جب یہ بات بیان کی تھی تو آپ نے گویا کہ اس کے لیے جو ہے بد دعا نہیں دعا دیا تھا. بعد میں واقعہ میں آتا ہے کہ وہ لوگ سب تائب ہوئے تھے اور صحیح راستے پر آ بھی گئے تھے. حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں کہ فقراء کو دوسروں کے امور میں اس وقت مداخلت کی حاجت ہوتی ہے جب انہیں اپنے امور سے مہلت مل جائے. یعنی فقیر کی یہ طریقے ہوتے ہیں، فقیروں کے طریقے یہ ہوتے ہیں کہ دوسروں کے معاملے میں تب پڑے جب اپنے معاملے سے فارغ ہو جائے. اپنا معاملہ جب نہیں ٹھیک ہے تو دوسرے کے معاملے کو کیا ٹھیک کر سکتا. یعنی فقیر یا درویش اپنے اوپر نظر رکھتے ہیں نہ کہ دوسروں کے اوپر، اور جب ان کو اپنے اعمال سے فرصت مل جاتی ہے تبھی دوسروں کو کچھ بتاتے یا سکھاتے ہیں. بالکل صحیح. خصوصاً تبلیغ وغیرہ بغیر حکم کے نہیں کرتے کیونکہ ان کو اپنے ہی حال سے فرصت نہیں رہتی اور وہ ہمیشہ تزکیہ تصفیہ اور تنزیہ کرتے رہتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اپنی حالت ٹھیک کرنا ضروری ہے، اس کے بعد دوسروں کی تبلیغ کیجیے. حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں شجاعت کا مظہر ہیں. اول وعدہ وفا کرنا، دوم ایسی ستائش جس میں جود و سخا کا تصور تک نہ ہو، سوئم بلا طلب عطا کر دینا. مطلب 3 چیزیں بہادری کے مظہر ہیں. اول وعدہ وفا کرنا، وعدہ وفا کرنا بھی بڑی بہادری کا کام ہے. دوسرا ستائش، ایسی بڑائی کرنا جس میں جود و سخا کا تصور تک نہ ہو. مطلب ایسی بڑائی کیجیے کہ نہ بہت زیادہ کیجیے نہ بہت کم کیجیے. مطلب یہ ہوا جود و سخا کا تصور اس میں نہیں ہو، خوب سخاوت بھی نہیں کر دیجیے اور خوب بڑھا کے مت کیجیے، یہ مراد ہے. مطلب ستائش کرنی چاہیے، اور ستائش کرنا، تعریف کرنا بھی بہت بہادری کی کام ہے. تعریف نہیں کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. سوم بلا طلب عطا کر دینا، لوگوں کو تب عطا کیجیے جب آپ سے وہ نہیں مانگے. مطلب بغیر مانگے کسی کو کچھ دیجیے، یہ بڑی بہادری کا کام ہے. اگر کوئی مانگا اور دے رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. مانگنے کی ضرورت پڑ گئی اس کو تو غلط ہو گیا. یعنی آپ کے مطابق بہادری اس میں ہے کہ وعدہ کو وفا کرنا چاہیے. دوسرے کہ اگر کسی کی تعریف کی جائے تو یہ نہ سوچا جائے کہ ہم نے اس کو کچھ دیا ہے، بلکہ یہ سوچا جائے کہ جو اس کا حصہ تھا وہی دیا ہے اور یہ اس کا حق تھا. تیسرے یہ کہ کسی کو بغیر مانگے کچھ دے دینا بہت بڑی بات ہے، اور یہ اہل بیت علیہ السلام کا شیوا بھی رہا ہے. مختلف روایات موجود ہیں اہل بیت اطہار کے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام برابر اکثر و بیشتر لوگوں کو بنا مانگے دیتے تھے، اور کوئی اگر طلب کر لیتا تھا تب جا کے اگر وہ دیتے تھے تو بڑے شرمندہ ہوتے تھے کہ ہم نے جو ہے تم کو طلب کرنے کا موقع دے دیا، اور اس کے لیے وہ بہت بڑھا کر کے پھر دے دیا کرتے تھے. مطلب یہ ہوا کہ بغیر طلب دینا چاہیے. آپ نے مزید فرمایا کہ حقائق کو معتبر تصور کرتے ہوئے دقیق مسائل بیان کرنا اور مخلوق سے آس توڑ کر خدا سے طلب کر اور مخلوق سے امید وابستہ نہ کرنا خالص تصوف ہے. خالص تصوف ہے. آپ نے فرمایا حقائق کو معتبر تصور کرتے ہوئے، مطلب جو حقائق ہوتے ہیں، جو پوائنٹ ہے، جو لاجکس ہیں، جو امپورٹنٹ VIPs امور جو ہیں، مطلب اس کو معتبر تصور کرتے ہوئے، اس کو کافی ویلیو دیتے ہوئے، حقائق کو ویلیو دیتے ہوئے، پوائنٹ کو ویلیو دیتے ہوئے، اور مسائل کے لاجک اور اس کے جو ہوتے ہیں فنڈامنٹلز، یا مان لیا اس کو یہ کہیں کہ اوپینین ہے، خالص اوپینین جو ہے، سچائی کے بنا پر جو دلائل جو ہے، وہ اگر حقائق اور دلائل کو ویلیو دینا چاہیے اور اس کو کافی معتبر تصور کرتے ہوئے دقیق مسائل بیان کرنا چاہیے، اور مخلوق سے آس توڑ دینا چاہیے، خدا سے طلب رکھی جائے، مخلوق سے امید وابستہ نہیں کرنی چاہیے، چونکہ اسی کا نام تصوف ہے. عارفین خود سراپا ایک دولت ہے، ان کو کسی دولت کی ضرورت نہیں ہوتی. حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار کچھ کھاتے ہوئے مسکرا رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ ایسی کیا چیز کھاتے ہیں کہ اس قدر مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، میری مسرت کی وجہ یہ ہے کہ میں خدا تعالیٰ کا مہمان ہوں اور جو عطا کرتا ہے خوشی خوشی کھا لیتا ہوں. میری مسرت کی وجہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ مہمانی ہے. میری مسرت کی وجہ کھانے کی چیزیں نہیں ہیں بلکہ مہمانی ہے. آپ نے مزید فرمایا کہ خدا پر توکل کرنے والا مخلوق کی ضرر یعنی نقصان سے محفوظ رہتا ہے. آپ نے اپنے مرید سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جب تمہیں کوئی چیز خدا سے مانگنی ہو تو میرے وسیلے سے مانگو اور کہو کہ اے خدا باقی معروف کرکی فلاں شے عطا کر دے. یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت معتبر مسئلہ ہے، اس کو نوٹ کرنا چاہیے کہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں
کہ تمہیں کوئی چیز خدا سے اگر مانگنی ہو تو میرا وسیلہ لے لینا اور کہنا کہ اے خدا بحق کے معروف کرکھی، یعنی معروف کرکھی کہ وسیلے سے ہم کو فلاں شے عطا کر دے۔ یہ بالکل کھلی چھوٹ ہے ان کے لیے۔ یہ تذکرۃ الاولیاء میں یہ بات درج ہے، کوئی بھی شخص اس کو دیکھ سکتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور بزرگان دین سے ڈائریکٹلی کچھ مانگنا، وسیلے سے مانگنا، یہ اس سے جو ہے بالکل ثابت ہوتا ہے۔ جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ یا معروف کرخی المدد، بھگ کے معروف کرخی المدد، یہ کہنا چاہیے، ضرور کہنا چاہیے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی بزرگ نے پیغام بھیجا کہ مخلوق سے منقطع ہو کر عبادت کرنا مردوں کا کام ہے، مخلوق سے منقطع ہو کر عبادت کرنا مردوں کا کام ہے، اور زندہ وہ ہے کہ مخلوق سے وابستہ رہ کر یاد الہی کرتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، مخلوق سے کنارہ ہو کر کے عبادت کرنا یہ زندوں کا کام نہیں، یہ تو مردوں کا کام ہے۔ زندہ وہ ہے جو مخلوق سے جڑا رہے اور یاد الہی میں غرق رہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر روز میں اس لیے آئینہ دیکھتا ہوں کہ شاید معصیت یعنی گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ کالا نہ ہو گیا ہو، اور جب کسی مسلمان کے سامنے اپنی داڑھی میں خلال کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا شمار منافقین میں نہ ہونے لگے۔ اور فرمایا کہ کاش پورے عالم کا علام مجھے مل جاتا، پورے دنیا کا جو غم ہے مجھے مل جاتا، تاکہ لوگوں کو غم سے رہائی مل جاتی، دوسروں کا غم ہم کو مل جاتا اور پورے دنیا کو غم سے رہائی مل جاتی۔ یہ صوفیوں کی فکر ہے صاحب۔ حضرت مذکور یعنی سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت انسان کو ایسا کر دیتی ہے کہ شمشیر و سنا کی اذیت بھی اس کو محسوس نہیں ہوتی۔ آپ نے اپنے کسی ایک مرید کو نصیحت فرماتے ہوئے کہا کہ عام تعلیم تو یہ ہے کہ پنجگانہ نماز ادا کرتے ہوئے احکام شریعہ کی پابندی کرو، اور سلوک کی خاص تعلیم یعنی تعلیم السلوک یہ ہے کہ دنیا کو خیر آباد کا کر اس طرح مصروف عبادت ہو جاؤ کہ خدا کے سوا کسی سے کچھ طلب نہ کرو، اور اگر کوئی دینا بھی چاہے تب بھی مت لو۔ یہ خاص تعلیم ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ عبادت جوانی میں ہی کرنی چاہیے۔ مالدار ہمسایہ یعنی پڑوسی، اور بازاری کاری یعنی بکنے والا کاری، اور امیر پیسے والے علماء سے دور رہنا چاہیے۔ 3 آدمی سے ضرور دور رہنا چاہیے۔ ویسا پڑوسی جو بہت مالدار ہو اس سے بھی دور رہیے، اور جو بازاری قاری بکنے والا ہو اس سے دور رہیے۔ امیر پیسے والے علماء سے دور رہنا چاہیے۔ سلامتی دین اور سکون جسم و جان صرف گوشہ نشینی میں ہے۔ جو خود اپنے نفس کو آراستہ نہ کر سکے وہ دوسروں کے نفس کو کیا آراستہ کر دے گا؟ اور ایسے افراد بہت قلیل ہیں جن کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ مطلب زیادہ تر لوگوں کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ یعنی ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ جن کے قول و فعل ایک ہوں۔ یعنی اکثر لوگ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، علم ہوتا ہے عمل نہیں ہوتا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رموز قرآنی کی تفہیم کرنے کے لیے غور و فکر کرنے والا ہی سب سے زیادہ دانش مند ہے۔ یعنی قرآن کے بھیدوں کو سمجھنے کے لیے فکر کرنے والا عقل مند ہے، اور عارفین کا بلند مقام شوق ہے، اور خود کو فنا کر دینے کے بعد عارف کو سکون ملتا ہے۔ عارف کو سکون کب ملتا ہے؟ خود کو فنا کرنے کے بعد۔ کثرت سے میل ملاپ رکھنے والے کو صدق حاصل نہیں ہو سکتا۔ کثرت سے جو لوگوں سے میل ملاپ رکھتا ہے اس کو صدق حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی میل ملاپ ہو مگر کثرت سے نہیں ہو۔ لوگوں سے ملیے، مخلوق کے ساتھ رہیے، مگر ایسا رہیے کہ وہ گوشہ نشینی بھی بنی رہے آپ کی۔ مطلب گوشہ نشینی بناتے ہوئے لوگوں سے مخلوق کے ساتھ ملتے ہوئے میل ملاپ رکھیے۔ بہت ہی ٹف کام ہے، مشکل کام ہے، لیکن بہت ضروری کام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مخلوق میں رہتے ہوئے خالق سے غافل مت رہنا۔ ایک بار صبر کا بیان کرتے ہوئے بچھو نے کاٹا۔ ایک بار صبر کا بیان کر رہے تھے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، تو بچھو نے کاٹا، مگر اف تک آپ نے نہیں کیا، اور صبر کا عملی نمونہ پیش کر دیا۔ مطلب بیان کرتے رہے، بچھو کاٹتا رہا، بچھو کاٹتا رہا، بیان کرتے رہے۔ صبر کے موضوع پر بیان کر رہے تھے اور بچھو کا ڈنگ سہتے رہے، بچھو کو بھگایا بھی نہیں۔ یہ حالت ہوتی ہے ان لوگوں کی۔ حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے جاہل کہا۔ حضرت فتح موصلی کو کسی نے کیا کہا؟ جاہل کہا۔ ممکن ہے کہ ظاہری طور پر آپ امی ہوں گے، ممکن ہے کہ کچھ تعلیم کی کچھ کمی ہوگی اس زمانے میں، اتنا تشریحات ڈیٹیلز حضرت موصلی کے بارے میں اویلیبل نہیں ہے۔ بہرحال تو آپ نے جواب میں دیا، جواب فرمایا کہ جو دنیا کو خیر آباد کا دے اس سے زیادہ بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟
فتح موصلی کو کسی نے جاہل کہا تو آپ نے کہا کہ جو دنیا کو خیر آباد کر دے، دنیا کو چھوڑ دے، اس سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے بھائی؟ اب تم جاہل کہو چاہے جو کہنا کہو، لیکن پتہ نہیں، ہم کو تو لگتا ہے کہ سب سے بڑا عالم وہی ہے کہ جو دنیا کو چھوڑ چکا ہو۔ اپنے بارے میں حالانکہ انہوں نے منسوب نہیں کیا، لیکن یہ بات سب کے لیے واضح ہوتی ہے کہ جو شخص تارک الدنیا ہے وہی سب سے بڑا عالم ہے حقیقت میں، چاہے کچھ بھی ڈگری ہو نہ ہو، الگ سے مسئلہ ہو گیا وہ۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں نصیحت فرمایا۔ اب دیکھیے مولا علی کس کو خواب میں نصیحت دے رہے ہیں؟ حضرت فتح موصلی کو، جن کا ذکر بھی آیا۔ تو فرمایا، کیا فرمایا؟ ثواب کے نیت سے امیروں کے فقیروں کے تواضع کرنا اچھا ہے۔ ثواب کے نیت سے امیروں کو فقیروں کی تواضع کرنا اچھا ہے، مگر اس سے زیادہ آسن یہ ہے کہ فقراء عمرہ سے نفرت کریں۔ ایک اور فرما رہے ہیں، حضرت فتح موصلی کو حضرت مولا علی نے خواب میں جو ہے تعلیم دیا اور فرمایا کہ ثواب کی نیت سے امیروں کو فقیروں کی تواضع کرنا اچھا ہے، یعنی امیر کو چاہیے کہ فقیر کی تواضع کرے۔ امیروں کو کیا چاہیے کہ فقیروں کی عزت کریں، تواضع کریں، ان سے عاجزی رکھیں، مگر اس سے زیادہ اچھا کیا ہے کہ فقیر جو ہوں امیروں سے نفرت کریں۔ یعنی فقیر کو کیا چاہیے؟ دیکھیے فقیری کی تعلیم مولا علی دے رہے ہیں خواب میں حضرت فتح موصلی کو کہ فقیروں کو چاہیے کہ امیروں سے نفرت کریں۔ اللہ اللہ، یعنی فقیروں کو چاہیے کہ امیروں سے نفرت رکھیں، دوری رکھیں۔ بہت بڑی بات ہے یہ کرنا بہت بڑا بات ہے اور بہت مشکل کام ہے، جو آج کے زمانے میں تو بہت مشکل ہو گیا۔ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو تارک الدنیا ہو اور صحیح معنوں میں تصوف پر چلنے والا ہو، اپنے نفس کے مخالفت کرنے والا ہو۔ بزرگوں کا قول یہ ہے کہ دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو کہ حیات ابدی حاصل ہو جائے، یعنی دنیا فانی میں رہ کر کچھ ایسا کرو کہ بقا کی زندگی نصیب ہو جائے۔ دنیا میں رہ کر بقا کی زندگی حاصل کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس کو بغیر طلب کچھ حاصل ہوا اور اگر وہ قبول نہ کرے تو اس کو نعمت خداوندی کا منکر کہا جائے گا۔ یعنی اگر بغیر مانگے ہوئے کچھ مل گیا اور آپ قبول نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ نے نعمت خداوندی کا انکار کیا ہے۔ لہٰذا بعض بزرگان دین نے تحائف کو قبول کیا، جو تحفہ آیا اس کو رکھ لیتے تھے، اور صرف اسی وجہ سے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح مریض پر بلا وجہ کھانا پانی بند کرنے سے موت واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح علم و حکمت اور مشائخ کے نصیحت کے بغیر قلوب مردہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی علم و حکمت اور صحبت اولیاء سے قلب کو مزین رکھنا چاہیے۔ علم حکمت کی باتیں ضرور سننی چاہیے اور اس کی مجلسیں آراستہ کرنی چاہیے، اس کا بیان ہونا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، خود بھی سیکھتے ہیں اور دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو سدھارنا ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ خود سدھرنا ہے، اور اگر اسی وجہ سے کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ مقصد یہی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جس طرح مریض بلا وجہ کھانا پانی بند کرنے سے اس کی موت ہو جاتی ہے، اسی طرح علم و حکمت اور مشائخین کے نصیحت کے بغیر قلوب مردہ ہو جاتا ہے۔ تو آج کے زمانے میں علم و حکمت کی باتیں اور مشائخین اور تصوف اور اولیاء اللہ کی باتیں جو ہے بیان کرنا اور لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے، اور نہیں پہنچنے کی وجہ سے لوگوں کے قلوب مردہ ہو رہے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے سلسلے میں رہتے ہوئے سلسلے کے تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں۔ لہٰذا آج اس کی ضرورت ہے۔ یہ حضرت فتح موصلی کی بات بالکل صحیح ہونی چاہیے، ہم لوگوں کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے، یعنی علم و حکمت اور صحبت اولیاء سے قلب کو مزین رکھنا چاہیے۔ اور صحبت اولیاء کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ان بزرگوں کے آستانے پر بھی رہنا چاہیے، ان کے اجلاس میں بھی جانا چاہیے، اور ان کے تعلیمات کو منظر عام پہ ضرور لانا چاہیے۔ یہ ایک مہم ہے جو تمام خانقاہوں کے جانب سے شروع ہونی چاہیے، اور اس کو زیادہ دور تک لے جانا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے یہ فرمایا کہ عارف کی ہر بات اور ہر عمل من جانب اللہ ہوا کرتے ہیں، اور وہ خدا کے سوا کسی کا طلبگار نہیں رہتا، اور خدا کا طالب دنیا کا طالب کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک پادری کہتا ہے کہ جس طرف تلاش کرو وہی ہے، اسی لیے خدا کا راستہ ہر طرف ہے، ہر جانب ہے۔
حضرت احمد حواری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار اپنی تمام کتابیں دریا میں ڈال دی. حضرت احمد حواری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار اپنی تمام کتاب کو دریا میں ڈال دیا. فرمایا کہ حصول مقصد کے بعد حجت اور رہنما کی حاجت نہیں رہتی. آپ نے نصیحتاً فرمایا کہ معرفت کی زیادتی عقل کی زیادتی پر موقوف ہے، اور جو خدا کو اس لیے محبوب سمجھتا ہے کہ اس سے حصول نعمت کرے تو مشرک ہے، بلکہ خدا کو بلا کسی طمع و حرص کے محبوب تصور کرنے والا اس کا محبوب ہوتا ہے. حضرت احمد حواری رحمۃ اللہ علیہ کتابوں کو دریا میں ڈال دیے اور کہا کہ حصول مقصد حاصل ہونے کے بعد کوئی حجت اور رہنما کی حاجت نہیں ہے، اس لیے کتاب سب پانی میں. اور نصیحت میں حضرت احمد حواری نے کہا کہ معرفت کی زیادتی عقل کی زیادتی پر موقوف ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عشق میں عقل کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن معرفت کے لیے عقل کی ضرورت ہے. یہ حضرت احمد حواری کا لاجک ہے، اس پر غور کیجیے. یعنی جس انسان میں عقل زیادہ ہوگی وہ معرفت کو زیادہ سمجھے گا، لیکن اگر عشق کا غلبہ ہوگا تو منزل و مقصود تو مل سکتا ہے، لیکن معرفت کی سچی سمجھ اس کو شاید نہیں ہوگی. یہ لاجک میرا نہیں، حضرت احمد حواری کا ہے رحمۃ اللہ علیہ کا. کہتے ہیں کہ معرفت کی زیادتی عقل کی زیادتی پر موقوف ہے، اور جو خدا کو اس لیے محبوب سمجھتا ہے کہ اس سے حصول نعمت کرے تو وہ مشرک ہے. مطلب خدا کو کچھ حاصل کرنے کے لیے پیسہ چاہیں گے، دولت چاہیں گے، عزت چاہیں گے، گھر بار چاہیں گے، تو اللہ کو اس لیے وہ تعلق میں رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ موحد نہیں ہے، وہ مشرک ہے، یعنی شرک کرنے والا ہے. لیجیے صاحب، بلکہ خدا کو بلا کسی طمع و حرص کے جو آدمی محبوب تصور کرنے والا ہے اس کا محبوب ہوتا ہے اللہ. اور حب دنیا فقر کی دشمن ہے، اور گناہوں سے بری الذمہ ہونے کے لیے اور دیدار الہی وہ انس کے لیے عبادت و ریاضت میں محنت کرنی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. یہ بزرگان دین کے لاجکس اور ان کے فنڈامنٹل سٹیٹمنٹس ہیں جو ہم لوگوں کے زندگی کو بہتر بنانے اور سمجھ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے. اس لیے ہم لوگ اس کا نوٹس بناتے ہیں اور اس پر غور و فکر کرنے کی مجلسیں آراستہ کرتے ہیں. الحمدللہ. حضرت احمد حضروی رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ نے فریب نفس کو ظاہر کرتے ہوئے ہمیشہ فرمایا کہ خواہش جہاد بھی تمہارے نفس کا وسوسہ ہے. اللہ 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 اللہ. تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں جہاد کروں گا تو یہ تمہارے نفس کا وسوسہ ہے. اب لیجئے صاحب، نفس کا وسوسہ کہاں کہاں ہے، ذرا غور کیجئے. اور تمہارا نفس یہ چاہتا ہے کہ تمام جھنجھٹوں سے چھٹکارا پالے اور شہید ہو جائے. واہ، یعنی خواہشات نفسانی میں بڑی باریکیاں ہیں جس کو بغیر اللہ کے توفیق کے نظر رکھنا بہت مشکل ہے. جی، بہت غور کرنے والی بات ہے. خاص طور سے حضرت احمد حضروی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فریب نفس کو ظاہر کرتے ہوئے تنبیہاً فرمایا. لوگوں کو ان بزرگوں کا نام تو لوگ اب لینا بھی نہیں چاہتے، نہ نام سننا چاہتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو سامنے لانا ضروری ہے کہ ہمارے جو آبا و اجداد تھے وہ کیا سوچتے تھے اور کیسے عمل کرتے تھے. کہا کہ فریب نفس کو ظاہر کرتے ہوئے تنبیہ کیا اور کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ خواہش جہاد کرو گے؟ یہ تمہاری خواہش جہاد کیا بہت بڑی اچھی خواہش ہے؟ جی نہیں، یہ خواہش جہاد تم اس لیے کرتے ہو کہ تم جھنجھٹوں سے، دنیا کے جھنجھٹوں سے بچ جاؤ، تم پار ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ، سیدھے جنت میں چلے جاؤ، تمام مصیبتوں سے ہٹ جاؤ. یہ کیا ہے؟ تم مصیبت سے بھاگ رہے ہو، اور مصیبت سے بھاگ رہے ہو تو گویا کہ تم نفس پرستی ہی کر رہے ہو. حضرت باز بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خود کو صاحب اختیار تصور کرنا شرک ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا اختیار والا ہوں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، یہ بھی شرک ہے. بعض اوقات اور اولیاء اللہ کے کارناموں میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف خلوص دل سے اگر کوئی عمل کیا جائے تو وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوتا ہے اور اس کا اجر بھی ملتا ہے. یعنی ہر کام صرف اور صرف خدا کے واسطے کیا جانا ہی بہتر ہے اور کیا جائے نہ کہ نفسانی خواہش کے لیے. حضرت حضرویہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ معرفت کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کو قلب سے محبوب رکھتے ہوئے زبان سے بھی یاد کرتا رہے. زبان سے بھی خدا کو یاد کرنا چاہیے اور خدا کے علاوہ ہر شے کو ترک کر دے. اور خدا کی محبت یہ ہے کہ تمام اسباب و وسائل کو خیر آباد کا کر صدق دلی کے ساتھ ذکر اللہ میں مشغول رہے. اور نفس کشی ہی حیات ابدی کا ضامن ہے. نفس کشی حیات ابدی کا ضامن ہے، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے.
آپ نے مزید فرمایا کہ جب قلب نور سے پور ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے، تو اس کا نور اعضاء سے بھی ظاہر ہونے لگتا ہے، باڈی پارٹس آف باڈی سے بھی ظاہر ہونے لگتا ہے، اور اگر باطل سے لبریز ہو جاتا ہے تو اس کی تاریکی بھی پارٹس آف باڈی سے، اعضاء سے ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی نور والے لوگوں کی جو ہے نور اس کے بدن سے بھی ظاہر ہوتی ہے، اور ظلمات والے لوگوں کا ظلمت اس کے بدن سے بھی چھلکتا ہے صاحب۔ حضرت خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے وقت 70,000 دینار قرضہ تھا۔ اب لیجیے، غور کیجیے اس پر۔ یہی حضرت جن کی باتیں ابھی ہم لوگ سن رہے تھے، یہ وفات کرنے لگے تو 70,000 دینار کا قرضہ تھا ان پر، جو آپ نے خیرات و صدقات دے کر کیا تھا۔ یعنی یہ لوگ ایسے تھے جو قرضہ لے کر خیرات اور صدقات کیا کرتے تھے، یعنی آپ نے قرضہ لے کر خیرات و صدقات کیا تھا۔ آخر وقت میں صرف آپ کی دعا سے اللہ نے تمام مقروضیت سے سبکدوش کر دیا، یعنی غیب سے قرضہ ادا ہو گیا۔ جی، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام کرتا ہے، جو اللہ پر توکل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ علیہ جب دوسروں میں کوئی عیب دیکھتے تو خود توبہ کرتے، اللہ، گناہ دوسرے میں دیکھتے توبہ خود کرتے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، اور مجاہدات میں اضافہ کر دیتے، اور فرمایا کرتے تھے کہ میری ہی نحوست کی وجہ سے اس میں یہ عیب پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے اس زمانے میں۔ حضرت ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مزید فرمایا کہ خواہ مہینے بھر کا فاقہ ہو، اضطراری حالت میں کبھی بھی حرام چیزوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے، کیونکہ ایسے حالت میں کبھی بھی تصوف حاصل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کسی بھی حال میں حرام چیزوں کو نہیں کھایا جائے، چاہے اضطراری حالت ہی کیوں نہ آ جائے، بھوکوں مرنے کی استھتی آ جائے پھر بھی، کیونکہ ویسے حالت میں کیا ہوتا ہے، تصوف ختم ہو جاتا ہے۔ حلال رزق کی بڑی اہمیت ہے بھائی۔ حضرت ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کرامات کا منکر کافر ہے، کرامت کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت فرمائی کہ بندہ صادق وہی ہے جو عمل سے قبل ہی لذت عمل کو محسوس کر لے، عمل سے قبل ہی لذت عمل کو محسوس کرے، اور اخلاص ایک ایسا عمل ہے جس میں لذت عبادت مضمر ہے، اخلاص میں لذت عبادت ہے۔ فرمایا 3 چیزیں نقصان دہ ہے، اول نفس، دوم زندگی، اور سوم دولت۔ نفس بھی نقصان دہ، زندگی بھی اور دولت بھی نقصان دینے والی چیز ہے۔ یعنی نفس کو چھوڑو، دولت کو چھوڑو، زندگی سے بھی محبت مت رکھو۔ اللہ 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 اللہ، زندگی کو ہلکے میں لینا چاہیے، ان کے کہنے کے مطابق یہی ہوتا ہے، یہ نقصان دہ چیز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ واصل اللہ کے 17 مدارج ہیں، اللہ کے وصال کا ایک مدارج نہیں ہے، کئی بار ذکر آیا ہے، کبھی کبھار آ جاتا ہے ذکر میں، 17 درجے ہیں اللہ کے واصل اللہ ہونے کے، 17 مدارج، ان میں سے سب سے اعلیٰ درجہ توکل ہے۔ کن کن مدارج سے ہو کے اللہ کے قربیت اور وصلت کو حاصل کی جاتی ہے؟ کہا کہ سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ توکل ہے، یعنی توکل کرنے والے لوگ جو ہے اعلیٰ درجے کے واصل ہوتے ہیں، اور ادنا درجہ عجابت ہے۔ اور توکل کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کے دین پر شکر ادا کرے اور نہ دینے پر صبر کرے، لیکن ہم وقت اس کی یاد میں گم رہے، یہ توکل والے لوگوں کی بات ہے۔ اور ادنا درجہ جو ہوتی ہے وہ عجابت والی بات ہے، مطلب سب سے اعلیٰ توکل ہی کی بات ہے۔ حضرت ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، یہاں تک کہ مجھے اللہ سے بھی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 باتیں بہت سخت لگی۔ پہلی بات ہے وہ کہ بھائی دوسروں میں جب عیب دیکھتا ہوں تو خود توبہ کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے ہی نوست کی وجہ سے اس میں عیب ہوا ہے۔ لیجئے صاحب، کیسے صوفی ہوا کرتے تھے پہلے زمانے میں۔ اور یہ بات کہ مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں، یہاں تک کہ خدا سے بھی مجھ کو مطلب نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کفریہ بات نہیں ہے، یہ شرکیہ بات اور کفریہ بات نہیں ہے، یہ بہت ایسی بات ہے جو پتہ نہیں کس عالم میں پہنچ کر کس دنیا میں اور کس مقام پر یہ بول رہے تھے، یہ تو بہت غور کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا بھائی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو بذات خود متبرک ہونا چاہیے تاکہ اس کی برکت سے جائے قیام بھی متبرک ہو جائے۔
یعنی انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ خود تبرک ہو جائے اور وہ جہاں جائے جہاں قدم رکھے وہ جگہ بھی برکت والا ہو جائے، یہ ہونا چاہیے۔ اور یاد الہی میں بھائی بہن بیوی بچے سب کو فراموش کر دینا چاہیے۔ اللہ، یاد الہی میں ایسا گم ہو جائے، ایسا گم ہو جائے کہ بھائی بہن بیوی بچے سب کو ہوش نہیں رہے۔ یہ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آج کے ڈیٹ میں ان لوگوں کے باتوں پر عمل کرنا بہت دشوار ہو گیا ہے، لیکن سننا چاہیے، شاید کبھی عمل کر سکیں۔ انہوں نے آگے فرمایا کیونکہ وصال الہی کے بعد بندہ خود بخود سب کو بھول جاتا ہے، اور جو انسان کسی کو یاد کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا سے غافل ہے، کیونکہ ذکر الہی میں خالق کے علاوہ مخلوق سے کیا کام؟ ذکر الہی میں خالق کے علاوہ مخلوق سے کوئی کام نہیں، اور کوئی آدمی اگر کسی کو یاد کر رہا ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ خدا سے غافل ہے، اس کا دھیان ابھی خالق میں نہیں مخلوق میں لگا ہوا ہے۔ کیا بات ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عاشق کے گناہ نہیں ہوتے، کیونکہ وہ گناہ اختیار سے نہیں کرتا بلکہ اضطراری کیفیت میں یعنی بے خودی میں ہوتا ہے یا کرتا ہے۔ یعنی حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عاشق لوگ جو ہوتے ہیں، میں جو عشق میں والہانہ کیفیت والے لوگ ہوتے ہیں، عشق خداوندی والے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ان کے گناہ اگر ان کے ہاتھ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا ہو گیا ہے تو وہ کیونکہ وہ گناہ نہیں کرتے، وہ گناہ اختیار سے باہر ہے ان کا، مطلب وہ اختیار میں رہ کر کے وہ برے ہوش حواس کے ساتھ وہ گناہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اضطراری کیفیت میں ان سے ہو جاتی ہے یا ہو گئی تو یہ بے خودی میں ہو جاتی ہے، اس لیے ان کے گناہ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے، لیکن کس کے لیے؟ یہ عاشقین کی بات ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ خدا سے خوش رہنے والے سے ہر شے خوش رہتی ہے، جو خدا سے خوش رہے گا ہر شے اس سے خوش رہے گی، اور جس کی آنکھیں جمال خداوندی سے منور ہو جاتی ہیں اس کے نور سے تمام دنیا کی آنکھیں منور رہتی ہیں۔ فرمایا کہ جس قدر بندہ خدا کو محبوب رکھتا ہے اسی قدر وہ محبوب خلائق ہو جاتا ہے۔ لیجئے صاحب، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت یحییٰ بن معاذ کہہ رہے ہیں کہ بندہ خدا کو اگر محبوب رکھے گا تو کیا ہوگا؟ وہ محبوب خلائق بن جائے گا، مطلب دنیا کے نظر میں بھی وہ محبوب ہو جائے گا، دنیا اس کو چاہنے لگے گی، خلقت بھی اس سے محبت کرنے لگے گی، اس کے پاس ازدحام ہوگا، ازدحام آنے لگے گا۔ محبوب خلائق ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اقبال مند ہو جائے گی، یہ سسٹم ہے۔ اور جتنا خدا سے وہ خائف رہتا ہے اتنا ہی مخلوق بھی اس سے خوف زدہ رہتی ہے، اور جس قدر رجوع اللہ ہوتا ہے اسی قدر مخلوق بھی اس کی جانب رجوع رہتی ہے۔ اللہ، یہ عجیب ہی لاجک ہے، لیکن یہ بھی لاجک بہت صحیح ہے۔ یہ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں جو محبوب اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ محبوب خلائق بھی ہو جاتے ہیں۔ بہت ہی کم ایسے لوگ ہوئے ہیں جو محبوب خلائق نہیں ہوئے، وہ الگ ان کا مسئلہ ہوتا ہے کچھ، لیکن زیادہ تر کے بنیاد پر یہ بات رکھی گئی ہے، اکثریت کے بنیاد پہ یہ بات ہے، اور یہ دیکھا بھی جاتا ہے۔ اسی قدر مخلوق بھی اس کی جانب رجوع ہوتی ہے جس قدر وہ اللہ کے جانب رجوع ہوتا ہے، یہ سسٹم ہے۔ 3 قسم کے لوگوں سے اعتراض کرو، پہلا غافل علماء سے، دوم کاہل قاریوں سے، اور سوئم جاہل صوفیوں سے۔ 3 لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پہلا، جو عالم غافل ہے، علم خوب جانتا ہے مگر خدا سے خود غافل ہے، اس سے پرہیز کیجیے۔ دوسرا، قاری قرت کرنے والے لوگ ہیں کافی لیکن سست ہیں، ان سے بچیے، سست قاریوں سے بچیے۔ تیسرا، جاہل صوفیوں سے، صوفی بھی بہت جاہل ہوتے ہیں۔ اب سوچیے اس زمانے میں جب صوفیاء جاہل ہوا کرتے تھے، جس وقت تذکرۃ الاولیاء لکھا گیا آج سے سینکڑوں سال پہلے، 700 800 900 سال پہلے، تو آج کے زمانے میں جاہل صوفیوں کی کیا کمی ہوگی؟ ایک ڈھونڈو 1000 ملیں گے۔ آپ نے اولیاء کی پہچان بتائی اور فرمایا کہ اولیاء اکرام کو 3 باتوں سے پہچاننا چاہیے۔ اول یہ کہ وہ خالق پر بھروسہ رکھتے ہیں، دوم مخلوق سے بے نیاز رہتے ہیں، سوئم وہ خدا کو یاد کرتے ہیں۔ 3 صفت انہوں نے بتایا، پہلا اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ، دوسرا مخلوق سے بے نیاز رہنے والے لوگ، تیسرا خدا کو یاد کرنے والے لوگ، اولیاء اللہ۔
آپ نے کہا کہ چھپ کر گناہ کرنے والے کو خدا ظاہر میں ذلت عطا کرتا ہے. جو آدمی چھپ کر گناہ کر رہا ہے وہ ظاہر ذلیل ہو جائے گا. جو چھپ کر کے گناہ کر رہا، غلط کر رہا، کچھ بھی غلط کر رہا چھپ کر کے اور سوچ رہا کہ کوئی نہیں جانتا ہم کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو سب کو جنا کر کے ذلیل کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا کنسپٹ ہے بھائی، ہم نہیں کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہا؟ یہ کہہ رہے ہیں حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ. حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو غم خدا سے دور کر دے اس سے وہ گناہ بہتر ہے جو خدا کا محتاج بنا دے. جو غم خدا سے دور کر دے اس سے بڑھیا گناہ ہے بھائی. اور توبہ کے بعد ایک گناہ بھی ان 70 گناہوں سے بدتر ہے جن کے بعد توبہ کی گئی ہو. توبہ کے بعد ایک گناہ کرنا اس 70 گناہوں سے بدتر ہے جن کے بعد توبہ کی گئی ہو. مطلب توبہ کر کے گناہ نہیں کرتے رہیے بار بار. حیرت ہے ان لوگوں پر جو کہ بیماری کے ڈر سے کھانا چھوڑ دیتے ہیں مگر خوف آخرت سے گناہ نہیں چھوڑتے. 3 قسم کے لوگ دانشمند ہوتے ہیں. اول تارک الدنیا یعنی دنیا کا ترک کرنے والا. دوم طالب عقبہ یعنی آخرت کی کھیتی کرنے والا اور اجر عظیم جمع کرنے والا. دانشمند ہوتے ہیں. پہلا تارک الدنیا اور دوسرا آخرت کی کھیتی کرنے والا، اور تیسرا خدا کے عاشق جو دنیا و آخرت کو ٹھکرانے والے ہوتے ہیں یعنی ولی اللہ. یہ بہت دانشمند لوگ ہوتے ہیں. حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نزول بلایات کے وقت صبر کی حقیقت اور مکاشفہ کے وقت رضا کی حقیقت ظاہر ہوتی. جو بلا کے وقت جو صبر کرتا ہے اس وقت اس کے صبر کا پتہ چلتا ہے. جو مکاشفہ کے وقت رضا رکھتا ہے رضا کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے. اور فرمایا خدا پر اعتماد کر کے مخلوق سے بے نیاز ہونے کا نام ہے درویشی. اور قیامت کے روز صرف درویشوں کی ہی قدر ہوگی اور تونگروں کی ناقدری ہوگی. حضرت یحییٰ بن معاذ 1 لاکھ درہم کے مقروض ہو گئے. لیجئے صاحب یہ بھی مقروض ہو گئے تھے کیونکہ آپ نمازیوں، حاجیوں، فقراء اور صوفیوں کو قرض لے کر دیا کرتے تھے. یہ لوگوں میں یہ بھی قرضہ لے کر تقسیم کیا کرتے تھے. چنانچہ جب قرضہ دینے والوں نے تقاضا شروع کر دیا تو آپ نے جمعہ کے شب میں خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے یحییٰ تم رنجیدہ نہ ہو، میں ایک شخص کو حکم کروں گا کہ وہ تم کو 3 لاکھ درہم دے دے گا، صرف تم ہر سحر میں جا کر واز کرتا رہو. چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور پھر ایسا ہی ہوا جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا. لیجئے صاحب یہ قرضہ لے لے کر لوگوں کو دیا کرتے تھے تو رسول اللہ نے ان کو خواب میں بشارت دیا اور کہا کہ تم جا کر کے اپنا ہر سحر میں تم واعظ و نصیحت کرتے رہو. یحییٰ ہم تمہارا قرضہ ادا کر دیں گے. ہم ایک آدمی کو حکم دیں گے وہ جا کے تمہارا قرضہ دے دے گا. ٹھیک ایسا ہی ہوا. حکم کے مطابق ایک شخص نے آ کر کے ان کا قرضہ ادا کر دیا. یہ بات تذکرۃ الاولیاء میں تفصیل سے لکھی ہوئی ہے، کوئی شخص پڑھنا چاہے تو پڑھ لے. مطلب یہ ہوا کہ تم میرا کام کرو میں تمہارا کام کروں گا. واہ رے دوستی، واہ رے محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ والوں کی بات ہے اور محبوب الہی اور محبوب رسول لوگوں کی بات ہے بھائی. ہم ناکارہ لوگوں کی بات نہیں ہے. استغفر اللہ. حضرت شاہ شجاع کرامانی رحمۃ اللہ علیہ بہت جید بزرگ گزرے ہیں. آپ نے مسلسل 40 سال تک شب بیداری اختیار کیا، یعنی 40 برس تک سوئے ہی نہیں اور جاگ کر عبادت و ریاضت میں لگے رہتے تھے. ایک رات غلطی سے سو گئے تو آپ نے اللہ کو خواب میں دیکھ لیا. چنانچہ پھر آپ نے سونا اپنا معمول بنا لیا، روزانہ سونے لگے. پھر کسی رات اللہ کو دیکھ سکیں اس امید میں. یعنی مطلب یہ ہوا کہ حضرت شاہ شجاع کرامانی رحمۃ اللہ علیہ مسلسل 40 سال تک شب بیداری کیے اور 40 برس تک نہیں سوئے اور جاگ کر عبادت و ریاضت کرتے تھے. لیکن ایک رات غلطی سے سو گئے تو دیدار الہی ہو گیا. اس کے بعد سے وہ لگاتار سونے لگے کہ پھر دیدار الہی ہو. لیکن اب کہاں، روزانہ تھوڑی ہوتی ہے. تو بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کو حکم دیا گیا کہ تم نے جو 40 سال شب بیداری کی تھی یہ اس کے صلے میں اور اس کے بدلے میں یہ نعمت تم کو عطا ہوئی ہے، اب اس کی امید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن روایت یہ ہے کہ وہ مسلسل پھر اسی امید میں رہے
کہ دوبارہ کبھی یہ دولت نصیب ہو، اور شاید پتہ نہیں پھر کیا ہوا، آگے کی بات نہیں ملتی ہے۔ تواریخ سے واضح ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو 40 دن میں ہی وہ منزلیں مل گئی جن کو حاصل کرنے میں بعض لوگوں کو 40 سال لگے، کیونکہ کچھ لوگوں یعنی بزرگوں کا تعلق عشق و محبت کے لطیفے سے ہوتا ہے اور ان کا قلب بہت شکستہ اور حساس ہوتا ہے، لہذا وہ جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں اور عشق کی چنگاری سے وہ اپنی ہستی کو جلا کر خاکستر کر دیتے ہیں۔ حضرت شاہ شجاع کرامانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر تجھے نفس سے مخلصانہ مایوسی ہوگی تو خدا تعالیٰ سے آس ہوگی، اور جب خدا سے آس ہوگی تو خوف پیدا ہوگا، اور نفس کے جانب سے مایوسی ہوگی تو خدا کی یاد بھی ہو سکے گی، اور جب خدا کا ذکر مکمل ہوگا تو استغنا پیدا ہوگا، اور مستغنی ہونے کے بعد ہی خدا کا وصل پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ اہل فضل کا فضل اور اہل ولایت کی ولایت اسی وقت تک قائم رہتی ہے جب تک وہ اپنے فضل و ولایت کو فضل ولایت تصور نہیں کرتے، یعنی آپ کو جو فضل ملا ہے اس کو فضل تصور نہیں کیجیے اسی وقت، یعنی اہل فضل کا فضل اور اہل ولایت کی ولایت اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک وہ اپنے فضل و ولایت کو تصور نہیں کرتے۔ اگر وہ سمجھنے لگیں گے کہ مجھ پر بہت بڑا فضل ہے، مجھے بہت بڑی ولایت مل گئی ہے، تو فضل بھی گیا اور ولایت بھی گئی۔ بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور فقر خدا کا ایک راز ہے، جب تک اس کو پوشیدہ رکھتے ہیں امین ہوتے ہیں، اور افشا راز کے بعد ان سے فقر سلب کر لیا جاتا ہے، یعنی اپنے فقر کو پوشیدہ رکھنا چاہیے اور ظاہر نہیں کرتے پھرنا چاہیے کہ میں فقر والا ہوں، میں فقیر ہوں، میں اپنے نام کے ساتھ شاہ لگاؤں گا، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، وہ سلب کر لیا جائے گا صاحب جی۔ یہ ہم نے کہا ہے بھائی، یہ ہمارے بزرگوں کی باتیں ہیں جن کے نام مبارک ابھی آپ سماعت فرماتے جا رہے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کے طور پر ارشاد فرمایا کہ تم نے جو کچھ لکھا پڑھا ہے اس کو یکسر فراموش کر دو تاکہ درمیان سے حجاب اٹھ جائے، اور مجھ کو بھی اس طرح بھلا دو کہ کسی کے سامنے مجھے اپنا مرشد بھی مت کہنا۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت ذوالنون مصری نے حضرت یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کے طور پر ارشاد فرمایا اور لکھا کہ تم نے جو کچھ پڑھا لکھا ہے اس کو فراموش کر دو۔ بھائی یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، تاکہ درمیان سے حجاب ہٹ جائے، علم بھول جاؤ، سب پڑھا لکھا سب بھلا دو۔ لیکن یہ بھی کہا دیا کہ مجھ کو اس طرح سے بھلا جاؤ کہ کسی کے سامنے مجھے اپنا پیر بھی مت کہنا کہ ذوالنون مصری میرا پیر ہے۔ یہ بات آتی ہے سمجھ میں؟ یہ دماغ سے باہر کی بات ہے، مگر اس میں بھی بڑے بڑے راز پوشیدہ ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ ایک عاشق الہی اور واصل اللہ بزرگ ہوئے، چنانچہ لوگ انہیں زندیق کہتے تھے، اور آپ جب روتے تھے کہ آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو راندے درگاہ کہہ کر خطاب کیا، مگر اس سے بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ عاشق کو جود و عطا سے کیا مطلب، اس کو تو صرف اور صرف معشوق چاہیے۔ یعنی حضرت یوسف بن حسین ایک عاشق الہی بزرگ ہوئے ہیں بہت بڑے، لیکن ان کو بھی لوگوں نے زندیق کہنا شروع کر دیا۔ آپ روتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے خون جاری ہوتا تھا، اور اللہ نے ان کو راندے درگاہ کہہ کر خطاب کیا بھی، مگر اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایسے عاشق الہی بزرگ ہوئے ہیں، اور کیونکہ عاشق کو جود و عطا سے کیا مطلب ہے، ان کو کوئی لقب القاب یا کوئی بھی ایسی بات کہہ دے سنا دے کوئی فرق ان کو پڑنے والا نہیں ہے۔ وہ جو ہوتے ہیں وہ بڑے پائے کے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین مرد مسلمان وہی ہے جو ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جن میں کوئی اسلامی مفاد مضمر نہ ہو، یعنی اسلامی مفاد اگر کسی چیز میں نہیں ہو تو اس چیز کو چھوڑ دیجیے، فالتو کی چیزوں میں مت پڑیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا جس کو اپنے دربار سے دور کرنا چاہتا ہے اس کی تمام خواہش پوری کرتا رہتا ہے، کیونکہ اگر خدا تعالیٰ فرعون کی بھلائی چاہتا تو خود اس کی خواہش پر دریائے نیل جاری نہ کرتا۔ اللہ، بہت نہایت غور کرنے والی بات ہے، بہت پوائنٹ کی بات ہے، اس کو نوٹ کیا جائے، سمجھا جائے۔
یہ فرما رہے ہیں حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ خدا جس کو اپنے دربار سے دور کرنا چاہتا ہے اس کی خواہش پورا کرتا رہتا ہے۔ لوگ یہاں سمجھتے ہیں کہ میری تو سب مراد پوری ہو رہی ہے، خدا سے ہم بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن معاملہ تو بھائی یہاں الٹا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس کو اپنے دربار سے دور کرنا چاہتا ہے اس کی مراد پوری کرتا ہے۔ کیوں؟ لاجک دیکھیے، کیونکہ اگر خدا تعالیٰ فرعون کی بھلائی چاہتا تو اس کے خواہش پر دریائے نیل جاری نہیں کرتا، یعنی فرعون کے فرمائش کے مطابق دریائے نیل جاری ہو گیا تو یہ اس کی خواہش پوری ہو گئی، کیونکہ فرعون کو اپنے سے دور کرنا تھا۔ تو ہم لوگ یہ نہیں سمجھیں کہ ہماری آرزویں پوری ہو رہی ہے تو میں بہت مقبول بارگاہ ہو رہا ہوں، استغفر اللہ۔ بزرگوں کا یہ شیوا رہا ہے کہ نیکی کرنے میں بھی دوسروں کو پہلے موقع دیتے تھے۔ واہ واہ واہ۔ اور یہ ہرگز نہ چاہتے تھے کہ میں اس نیکی کو کر کے آخرت میں جگہ بنا لوں، یعنی دنیا تو دنیا، آخرت کی بھی لالچ نہیں رکھنا، اور اس کے لیے دوسروں کو بڑھ چڑھ کر موقع فراہم کرنا ہی اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے۔ لہذا اسلام میں پہل کرنے دینا، خیرات کروانا یا دیگر کوئی اور نیکی کا جو مسئلہ ہے اس میں جو عمل ہو، ہمیشہ یہی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ فائدہ دوسروں کو پہلے ملے اور اپنے لیے کچھ نہیں سوچنا چاہیے۔ مثلا دوسروں کی جنتی بنانے کے لیے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان پیر کو ٹھکرا دیے تھے اور اپنے لیے جہنم کو پسند کیا، یہ واقعات سماعت فرما چکے ہیں آپ لوگ۔ بعض لوگ لینے دینے میں بھی دوسروں کو عزت عطا کرتے تھے اور خود کو ذلیل کرنا ہی بہتر سمجھتے تھے، جیسے دینے والا عزت والا، لینے والا ذلیل ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ عزت دوسروں کو دیتے تھے اور اپنے لیے عزت نہیں چاہتے تھے اور نہ ہی اپنے لیے کچھ چاہتے تھے۔ لہذا بعض موقعوں پر بزرگوں نے اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے لیے دینے کے بجائے لینا اور مانگنا بھی پسند کیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتوت کا مطلب جو میں نے پہلے ذکر کیا یہی ہے کہ اچھے کام کو نہ تو کسی پر ظاہر کیجیے اور نہ اپنے جانب اس کو منسوب کیجیے۔ اور حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک فتوت کا مطلب یہ ہے کہ خود انصاف کر کے دوسروں سے انصاف کا طالب نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں بزرگ کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا چاہیے، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کو سفر کے دوران 16 دن سے پانی نہ مل رہا تھا، 16 دن سے پانی نہیں مل رہا تھا، اور 17واں دن جب پانی ملا تو فرماتے ہیں کہ آج 16 دن پر پانی میسر آیا ہے اور علم و یقین میں مناظرہ ہو رہا ہے، علم اور یقین میں مناظرہ ہو رہا ہے۔ اگر علم کو غلبہ حاصل ہو گیا تو پانی پی لوں گا، اور اگر یقین غالب آ گیا تو پانی پیے بغیر آگے روانہ ہو جاؤں گا۔ علم کہتا ہے پانی پی لے اور یقین کہتی ہے مت پی۔ لیجئے صاحب، کیسا مناظرہ چلتا تھا زمانے میں۔ آج کے زمانے کا مناظرہ نہیں ہے کہ بات بات میں مناظرہ کرتے ہیں، یہ ایسے بزرگ ہوا کرتے تھے کہ اپنے اندر مناظرہ کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے علم اور یقین میں مناظرہ چل رہا ہے، 16 دن کے بعد مجھے پانی ملی ہے۔ علم کہتا ہے پانی پی لے، اے ابو حفص پانی پی لے، پانی مل گیا۔ یقین کہتا ہے کہ پانی مت پی۔ حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ ساتھ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص تمہارا قصوروار ہو تو اس کو اپنا ہی قصور تصور کرو۔ اگر کوئی شخص تمہارا قصوروار ہو تو اس کو اپنا ہی قصور تصور کرو، اور اگر نفس اس پر مطمئن نہ ہو تو اس کو متنبع کر دو کہ اگر تو اپنے بھائی کا قصور معاف نہیں کرے گا تو میں تجھے چھوڑ دوں گا، اور با جبر نفس سے اس کے قصور کو معاف کراؤ۔ آپ نے مزید فرمایا کہ مہمان کے لیے تکلف کرنا بہتر نہیں ہے، یعنی میزبانی اس طرح کی جانی چاہیے کہ جو کچھ بھی اہتمام کیا جائے رضا الہی کے لیے کیا جائے، اور مہمان سے ایسا سلوک کیا جائے کہ مہمان کی آمد سے نہ تو غم ہو اور نہ ہی مہمان کے جانے سے مسرت ہو، کیونکہ مہمان خدا کا بھیجا ہوا ہوتا ہے۔
حضرت حمدون قصار رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نوجوان نے نصیحت فرمائی کہ شجاعت یہ ہے کہ صوفیہ کا لبادہ اتار پھینکو، اس طرح ذکر اللہ میں مراتب حاصل کرو کہ دنیا آپ کے اوپر کبھی فریفتہ نہ ہو، یعنی عام انسان کے لباس میں رہ کر مرتبے میں اضافہ کرو اور گمنامی اختیار کرو۔ آپ نے فرمایا کہ واعظ اس شخص کو کہنا چاہیے جس کے بیان میں تسلسل ہو اور ان کے ساتھ امداد غیبی بھی شامل ہو اور ان کے واعظ میں اتنا اثر ہو کہ لوگ ہدایت پا سکیں۔ میں تو دنیا سے محبت رکھتا ہوں، اس لیے میرا واعظ مخلوق کے لیے مفید نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے خود کو پردہ کر لیا۔ حضرت حمدون قصار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی اور خود کو پردہ کر لیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ توکل کی تعریف یہ ہے کہ مقروض ہونے کی صورت میں بجائے بندے کے خدا سے اس کی ادائیگی کی امید رکھو اور اپنے امور خدا کے سپرد کرنے سے قبل یہ ضروری ہے کہ ہیلا تدبیر بھی اختیار کرنی چاہیے۔ ہیلا تدبیر بھی اختیار کیجیے اور اللہ کے سپرد اپنے تمام اعمال کو پیش کر دیجیے، اپنے اعمال کو خدا کے سپرد کر دیجیے اور جو ہے سو کہ فی امان اللہ تعالیٰ کر دیجیے۔ اور کوئی شخص تمہارا قصوروار ہو تو اپنا ہی قصور تصور کیجیے۔ یہ ہے صوفیوں کی تعلیم بھائی، یہ صوفیوں کی باتیں ہیں۔ اور یہ بھی انہوں نے فرما دیا کہ واعظ اسی شخص کو کہنا چاہیے جس کے بیان میں تسلسل ہو اور امداد غیبی اس کو ملتا ہو اور اس کے واعظ میں اثر ہو۔ تین باتیں ہونی چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ باتیں میرے اندر نہیں ہیں، نہ تو میرے بیان میں تسلسل ہے، نہ امداد غیبی ہم کو ہے، اور نہ میرے واعظ میں کوئی اثر ہے، اور واعظ مخلوق کے لیے مفید بھی نہیں ہے میرا، کیونکہ میں اس لائق نہیں ہوں۔ یہ حضرت حمدون قصار رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ یہ کہا کر کے آپ نے خود کو پردہ کر لیا۔ یہ بات ہمارے اوپر بھی بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔